حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور نماز میں قرآن مجید کی ایسی قرأت کی جو میرے لیے غیر مانوس تھی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے ایک اور طرح سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اس شخص نے اس طرح قرآن مجید پڑھا جو میرے لیے غیر مانوس تھا، اور دوسرا شخص آیا تو اس نے اس کے علاوہ ایک اور قرأت کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو صحیح قرار دیا، جس سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تکذیب پیدا ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس حال کو دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف الہی کی مجھ پر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابی، پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں قرآن مجید ایک حرف یعنی لغت پر پڑھوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر مجھے 2 حرفوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر مجھے تیسری بار 7 حروف یعنی لغات پر پڑھنے کا حکم ہوا، اور فرمایا، تم نے جتنی بار امت پر آسانی کے لیے دعا کی ہے اتنی بار کے عوض تم ہم سے ایک دعا مانگ لو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری بار کی دعا میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر لی جس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر قرآن مجید پڑھا۔ باقی روایت حسب سابق ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف یعنی لغت پر قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا، اور یہ کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ حضرت جبرائیل دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 2 حرفوں پر قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تیسری بار آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 3 حرفوں پر قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے عفو اور مغفرت کا سوال کروں گا، اور یہ کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کے پاس چوتھی بار آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو 7 حرفوں یعنی لغات پر قرآن مجید پڑھائیں، وہ جس حرف یعنی لغت میں بھی قرآن مجید پڑھ لیں گے صحیح ہوگا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ نحیک بن سینان نامی ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آیا آپ اس لفظ کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کے ساتھ، یعنی من ماء غیر آسن یا غیر یاسن؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا اس لفظ کے علاوہ باقی سارے قرآن کی تم نے تحقیق کر لی ہے؟ اس نے کہا، میں مفصل کو 1 رکعت میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو جس طرح شعر پڑھے جاتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا، لیکن قرآن مجید جب ذہن نشین اور راسخ ہو جائے تو نفع دیتا ہے۔ نماز کے ارکان میں زیادہ فضیلت رکوع اور سجود کی ہے، اور میں ایسی باہم متماثل صورتوں کو جانتا ہوں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 2 صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور علقمہ ان کے پیچھے گئے، پھر باہر نکلے اور کہا، انہوں نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ نحیک بن سینان نامی ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، نیز
اس میں یہ ہے کہ پھر علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے. ہم نے ان سے کہا کہ حضرت ابن مسعود سے ان صورتوں کے متعلق پوچھ لو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ملا کر پڑھتے تھے. انہوں نے جا کر حضرت ابن مسعود سے پوچھا، پھر ہمیں آ کر بتایا. وہ مفصل کی 20 صورتیں ہیں جو 10 رکعات میں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ مصحف ابن مسعود میں ہیں. ایک اور سند سے یہ روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان متماثل صورتوں کو پہچانتا ہوں جن میں سے 2 صورتوں کو ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے تھے، 20 صورتوں کو 10 رکعت میں. ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. ہم نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا. ہمیں اندر آنے کی اجازت دی گئی، مگر ہم کچھ دیر دروازے پر ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم کیوں نہیں آتے؟ ہم اندر گئے اور دیکھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دی گئی تھی تو پھر تم اندر کیوں نہیں آئے؟ ہم نے کہا، اور تو کوئی بات نہ تھی، ہم نے سوچا شاید گھر میں کوئی سویا ہوا ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ام عبد کے بیٹے اہل خانہ کے متعلق غفلت کا گمان کیسے کیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب انہوں نے گمان کیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا، جاؤ دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ وہ دیکھ کر آئی تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. وہ پھر تسبیح میں مشغول ہو گئے. پھر جب ان کا گمان ہوا کہ اب سورج طلوع ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا، جاؤ دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ دیکھ کر آئی تو سورج طلوع ہو چکا تھا. آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے آج ہمیں معاف فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا. لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے گزشتہ شب پوری مفصل پڑھی ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا، تم نے اس طرح پڑھا ہے جیسے کوئی جلدی جلدی شعر پڑھتا ہے. بے شک ہم نے قرآن مجید سنا ہے، اور مجھے وہ متماثل صورتیں یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. 18 صورتیں مفصل سے اور 2 صورتیں الف لام حامیم سے. شقیق کہتے ہیں کہ بنو بجیلہ سے ایک شخص حضرت ابن مسعود کے پاس آیا جس کو نہیک بن سینان کہتے تھے، اور کہنے لگا، میں ایک رکعت میں مفصل پڑھتا ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اس طرح تیزی سے پڑھتے ہو جس طرح شعر پڑھتے ہیں. میں ان متماثل صورتوں کو جانتا ہوں جن میں سے 2 صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آج رات پوری مفصل ایک رکعت میں پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اس طرح تیزی سے پڑھا ہے جس طرح شعر پڑھتے ہیں. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان متماثل صورتوں کو جانتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے. پھر حضرت ابن مسعود نے 20 صورتیں ذکر کیں، 2 صورتیں ایک رکعت میں. قرأت کے متعلقات. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اسود بن یزید سے سوال کیا، درآں حالانکہ وہ مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، تم حل من مدکر میں دال پڑھتے ہو یا زال؟ انہوں نے کہا دال، اور بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکر دال کے ساتھ سنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل من مدکر پڑھتے تھے. علقمہ کہتے ہیں کہ ہم شام گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے پاس کوئی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں پڑھنے والا ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں. انہوں نے پوچھا، تم نے اس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کس طرح سنا ہے؟ واللیل اذا یغشی. میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح پڑھتے تھے، واللیل اذا یغشی والذکر والانثی. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم،
میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وما خلق الذکر والانثی پڑھوں، مگر میں نہیں مانتا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ شام میں علقمہ کے پاس گئے، مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی اور لوگوں کے حلقے میں بیٹھ گئے۔ پھر ایک شخص آیا جسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ ان لوگوں سے ناراض ہے۔ وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس طرح پڑھتے تھے؟ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میری حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا عراق کا۔ انہوں نے پوچھا، کس شہر کے ہو؟ میں نے کہا کوفہ کا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، واللیل اذا یغشی پڑھو۔ میں نے پڑھا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت اسی طرح سنی ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔ ان اوقات کا بیان جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مجھے بہت عزیز ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور سعید اور ہشام کی روایت میں یہ اضافہ ہے، صبح کے بعد تا وقتے کہ سورج نہ چمکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں، اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت نماز کا قصد کرے نہ غروب آفتاب کے وقت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب کے وقت نماز کا قصد کرو نہ غروب آفتاب کے وقت، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کی بھویں ظاہر ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک موقوف رکھو جب تک سورج اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب سورج کی بھوں غائب ہو جائے تو نماز کو اس وقت تک موقوف رکھو جب تک سورج مکمل غائب نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مقمص میں ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا، اور عصر کے بعد اس وقت تک کوئی نماز جائز نہیں ہے جب تک ستارے طلوع نہ ہو جائیں۔ ایک اور سند سے یہ روایت منقول ہے جس میں حضرت ابو بصرہ غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، پھر حسب سابق روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور اموات کو دفن کرنے سے روکتے تھے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت جب تک وہ بلند نہ ہو جائے، دوسرے ٹھیک دوپہر کے وقت تا وقت کہ زوال نہ ہو جائے، تیسرے غروب آفتاب کے وقت تا وقت کہ وہ مکمل غروب نہ ہو جائے۔ عمرو بن ابسہ کے اسلام کا بیان۔ عمرو بن ابسہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ میں نے ایک شخص کے متعلق سنا کہ وہ مکہ میں ہے اور بہت سی خبریں بیان کرتا ہے۔ میں ایک سواری پر بیٹھا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں اور آپ کی قوم آپ پر دلیر ہو رہی ہے۔
پھر ایک ہیلا کر کے آپ کے پاس مکے میں پہنچا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی، بت شکنی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا اس دین میں آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا آزاد اور غلام۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں ایمان لانے والوں میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا لا ریب، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ آج لوگ میرے ساتھ کس طرح سلوک کر رہے ہیں؟ اس وقت تم اپنے گھر جاؤ، البتہ جس وقت تم یہ سن لو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے اس وقت میرے پاس آ جانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد آپ کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ سے کچھ لوگ میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو صاحب مدینہ آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ تیزی سے ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں۔ ان کی قوم نے انہیں قتل کرنا چاہا تھا مگر وہ اس پر قادر نہ ہو سکے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم وہی شخص ہو جو مجھ سے مکہ میں ملے تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا یا نبی اللہ مجھے ان چیزوں کے متعلق بتلائیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں اور جنہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے نماز کے متعلق بتلائیے۔ آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور اس کے بعد اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کفار سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وقت نماز کی فرشتے گواہی دیں گے حتیٰ کہ سایہ نیزے کے برابر ہو جائے۔ اس کے بعد نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے۔ پھر جب سورج ڈھل جائے تو عصر تک نماز پڑھو، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر عصر کے بعد نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے اطراف سے اس کے چہرے سے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ پانی سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور تعظیم کرے جو اس کے شان کے لائق ہے، اور خالی الذہن ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ پھر حضرت عمر بن ابسہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ کو سنائی تو حضرت ابو امامہ نے ان سے کہا اے عمر بن ابسہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ایک ہی جگہ ایک شخص کو اتنا اجر مل جائے گا؟ تو حضرت عمر بن ابسہ نے کہا اے ابو امامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گل گئیں اور موت قریب آ چکی ہے، اس حال میں مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں نے اس حدیث کو 2-3 بار تو کجا 7 بار سے بھی زیادہ نہ سنا ہوتا تو میں اس کو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس کو 7 بار سے بھی زیادہ سنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ حضرت عمر کو وہم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عصر کے بعد کی 2 رکعت نہیں چھوڑی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کی پہچان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبد الرحمن بن اظہر، مصبر بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور کہا، ہم سب کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے متعلق سوال کرنا، اور کہنا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، اور ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں حضرت عمر کے ساتھ مل کر لوگوں کو اس نماز سے روکتا تھا۔ قریب کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان تک آپ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنا۔ میں ان حضرات کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ کا جواب بتلایا۔ انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا جس پیغام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا۔ پھر میں نے ایک دن آپ کو عصر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جس وقت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، پھر آپ میرے پاس تشریف لائے۔ درآں حالانکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے آپ کی طرف ایک بچی بھیجی۔ میں نے اس سے کہا، حضور کے پہلو میں کھڑی ہونا، پھر آپ سے گزارش کرنا کہ ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ آپ ان 2 رکعات سے منع فرماتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ یہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز کے متعلق سوال کیا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو عبد القیس کے کچھ لوگ آ کر مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کر رہے تھے، جس کی مشغولیت کی وجہ سے میں ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا تھا، یعنی یہ 2 رکعت ظہر کی 2 سنتوں کی قضا تھی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہوا یا آپ بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد وہ نماز پڑھی، پھر آپ اس کو پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کو دائمی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس عصر کے بعد کی 2 رکعات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس 2 نمازیں کبھی ترک نہیں کی، ظاہرانہ خفیہ، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 رکعت عصر کے بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت۔ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کا بیان۔ مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان نفلوں کے متعلق پوچھا جو عصر کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عصر کے بعد نماز پڑھنے پر افسوس سے ہاتھ مارتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 رکعت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، آپ ہمیں اس کا حکم دیتے تھے اور نہ منع فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو ہم لوگ ستونوں کی آڑ میں ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی نیا آدمی مسجد میں آتا تو بکثرت نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے، تیسری بار فرمایا جس کا جی چاہے، یعنی یہ سنت موقدہ نہیں۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اسی طرح بیان کرتے ہیں، مگر اس میں ہے کہ چوتھی بار فرمایا جس کا جی چاہے۔ نماز خوف کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے وقت ایک جماعت کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ جماعت جا کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی جہاں پہلے ان کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ پھر ہر ایک جماعت نے علیحدہ علیحدہ 1 رکعت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طریق مذکور سے نماز خوف پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام میں بائیں طور پر نماز خوف پڑھی کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر آپ نے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جو آپ کے ساتھ تھی۔ پھر 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جماعت دشمن کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور وہ جماعت آ گئی، آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھا دی۔ پھر دونوں جماعتوں نے 1 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب خوف اس سے بڑھ جائے تو سواری پر یا کھڑے اشارے سے نماز پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز خوف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم نے 2 صفیں قائم کیں، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، درآں حالانکہ دشمن ہمارے اور قبیلے کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور سب نے تکبیر کہی۔ پھر ہم سب نے آپ کے رکوع پر رکوع کیا اور جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے سر اٹھایا۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر جب آپ سجدہ کر چکے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی صف نے بھی سجدہ کر لیا تو یہ صف جا کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ صف آ کر آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے سر اٹھایا۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور وہ صف سجدے میں گئی جو پہلی رکعت میں مؤخر تھی، درآں حالانکہ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کھڑی صف نے سجدہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے سلام پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح آج کل تمہارے محافظ تمہارے سرداروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلے جوہینہ کی ایک جماعت سے جہاد کیا۔ انہوں نے ہم سے بہت سخت لڑائی لڑی۔ جب ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین نے آپس میں کہا ان پر یک بارگی حملہ کر کے ان کو ختم کر دو۔ حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے مطلع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اور مشرکین نے کہا کہ ان کی اب وہ نماز آنے والی ہے جو ان کو اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب عصر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں کر دیں، درآں حالانکہ ہمارے اور قبلے کے درمیان مشرکین حائل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکبیر تحریمہ کہی اور ہم نے تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا اور ہم نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ صف اول نے سجدہ کیا، اور جب سب کھڑے ہو گئے تو صف ثانی نے سجدہ کر لیا، پھر صف اول پیچھے چلے گئی اور صف ثانی آگے آ گئی، اور یہ لوگ پہلی صف کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے اللہ اکبر کہا، اور آپ نے رکوع کیا اور ہم نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ صف اول نے سجدہ کیا، اور دوسری صف کھڑی رہی، پھر جب آپ نے سجدہ کر لیا تو دوسری صف نے سجدہ کر لیا، پھر سب بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام پھیر دیا۔ اور ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا جیسا کہ آج کل تمہارے عمرہ نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت صالح بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی۔ آپ نے اپنے پیچھے 2 صفیں بنائیں، جو آپ کے قریب صف تھی اس کو 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ پچھلی صف نے 1 رکعت نماز پڑھ لی، پھر وہ آگے آ گئے اور اگلی صف جو پہلے آگے تھی پیچھے چلی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صف کو 1 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ پیچھے والوں نے 1 رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ حضرت صالح بن قوات رضی اللہ عنہ اس صحابی سے نقل کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرفا میں نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک جماعت نے صف باندھی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ آپ نے اپنے قریب والی صف کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کھڑے رہے اور اس صف نے اپنی نماز پوری کی، پھر وہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دوسری جماعت آئی اور آپ نے اس جماعت کو دوسری رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی، پھر آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرفا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر سونت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے اللہ تعالی بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو دھمکایا، اس نے تلوار درمیان میں ڈال کر اس کو لٹکا دیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، آپ نے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی، وہ پیچھے چلے گئے، پھر آپ نے دوسری جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوئیں اور قوم کی 2 رکعت ہو گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعت پڑھائیں، پھر دوسری جماعت کو 2 رکعت پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھیں اور قوم نے 2 رکعت پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے جانا چاہے تو غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درآں حالانکہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے۔ حضرت عمر نے پکار کر ان سے کہا یہ کون سا آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں مصروف تھا، گھر پہنچتے ہی میں نے اذان سنی، اس کے بعد صرف اتنی تاخیر کی کہ وضو کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اور وضو پر اختصار کرنا بھی تو باعث ملامت ہے، حالانکہ تم جانتے ہو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ناگاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اذان کے بعد تاخیر سے آتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا، اے امیر المومنین، اذان کے بعد میں نے بلا تاخیر وضو کیا اور پھر مسجد آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور وضو پر اختصار کرنا بھی تو باعث ملامت ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے؟ جمعۃ المبارک کے غسل کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں اور بالائی علاقوں سے باری باری جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ عبا پہن کر آتے تھے جس پر گرد و غبار پڑتا رہتا تھا اور اس سے بدبو آتی تھی۔ ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، درآں حالانکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم لوگ اس دن غسل کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کے پاس نوکر تو تھے نہیں، خود کام کاج کرتے تھے، اس وجہ سے ان سے بدبو آنے لگی، تو ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر لیتے۔ جمعۃ المبارک کے روز خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور حسب استطاعت خوشبو لگانا واجب ہے، خواہ وہ خوشبو عورت کے ساتھ مختص ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل جمعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیل یا خوشبو لگائے، خواہ اس کی اہلیہ کی ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا، اس بات کو میں نہیں جانتا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار غسل کرے اور اپنا سر اور جسم دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر لے اور پھر مسجد میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو شخص تیسری ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک مینڈھا صدقہ کیا، اور جو شخص چوتھی ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص پانچویں ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں کسی کو چپ کرانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ایک اور سند سے بھی اس قسم کی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا۔ جمعۃ المبارک کی خاص ساعت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اس کو پالے گا۔ راوی نے ہاتھ کے اشارے سے اس ساعت کی کمی کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس کو جو بندے مسلم پالے، درآں حالانکہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو،
وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ راوی ہاتھ سے اس وقت کی کمی کا اشارہ کرتے اور اس کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے، ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ عز و جل سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے، لیکن اس میں 7 خفیہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور جس دن وہ جنت سے خارج کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، جس میں حضرت آدم کی پیدائش ہے، جس دن میں حضرت آدم جنت میں داخل کیے گئے، جس دن وہ جنت سے خارج کیے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا تحفہ صرف امت مسلمہ کو ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے سابق ہوں گے، البتہ تمام امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ پھر یہ دن یعنی جمعے کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، ہم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہدایت دی ہے۔ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے جمعے کے بعد کے دن یعنی ہفتے کو مقرر کیا اور نصارہ نے اس کے بعد کے دن کو یعنی اتوار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے اور قیامت کے دن سب سے سابق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن اول ہوں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، البتہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ان کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کی ہدایت کی، پس یہ جمعہ وہ دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن ہم نے مقرر کیا ہے اور یہود نے اس سے اگلا دن اور نصارہ نے اس کے بعد کا دن مقرر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے، البتہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پس یہ جمعہ وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی تعین میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دی، پس وہ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے اگلے دن اور نصارہ نے اس کے بعد والے دن کو مقرر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے تعین میں گمراہی پیدا کی۔ یہود نے ہفتے کا دن مقرر کیا اور نصارہ نے اتوار کا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں جمعے کے تعین میں ہدایت دی۔
پس کر دیا جمعہ ہفتہ اتوار کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے تابع کر دیا۔ ہم دنیا والوں کے اعتبار سے آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے، جن کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں جمعے کے تعین کی ہدایت دی گئی اور ہم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی جانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں، اور جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہے جو آنے والے کو ترتیب کے ساتھ لکھتا رہتا ہے، جیسے اونٹ کا صدقہ کرنے والا، پھر بتدریج کم کر کے انڈے کے صدقے کا ذکر کیا، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اعمال نامے بند کر کے ذکر سننے آ جاتے ہیں۔ خطبہ غور سے سننے والے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے آیا اور جتنی نمازیں اس کے مقدر میں تھیں پڑھیں، پھر خاموش بیٹھا رہا حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، جس شخص نے کنکریاں چھوئیں اس نے لغو کام کیا۔ جعفر کے والد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب آپ جمعہ پڑھ لیتے تب ہم اپنی اونٹنیوں کے پاس جاتے اور انہیں آرام پہنچاتے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں آفتاب ڈھلنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے بعد کھانا کھا کر آرام کرتے تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوال آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے تھے، اور جب واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جن کی آڑ میں ہم سایہ حاصل کرتے۔ نماز سے قبل 2 خطبوں کا ذکر اور ان دونوں کے درمیان بیٹھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ کر کھڑے ہوتے، جیسا کہ تم آج کل کرتے ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، ان کے درمیان آپ بیٹھتے، یعنی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور جس شخص نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ ارشاد ربانی۔ اور جب ان لوگوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھا تو یہ اس کی طرف دوڑ گئے
اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ شام سے اونٹوں کا ایک قافلہ غلہ لے کر آیا اور 12 آدمیوں کے سوا تمام لوگ قافلے کی طرف چلے گئے۔ اس موقع پر سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان لوگوں نے قافلہ یعنی تجارت یا کھیل کو دیکھا تو یہ اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ ایک اور سند سے یہ حدیث منقول ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک قافلہ آیا اور تمام لوگ اس کی طرف چلے گئے، صرف 12 اشخاص باقی بچے، میں بھی ان میں تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان لوگوں نے تجارت کے قافلے یا کھیل کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ مدینے میں ایک قافلہ آیا اور 12 صحابہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے۔ ان 12 صحابہ میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان لوگوں نے تجارت کے قافلے یا کھیل کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان لوگوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ جمعۃ المبارک کو چھوڑنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر فرما رہے تھے، جمعہ چھوڑنے سے لوگ باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نماز اور خطبے میں تخفیف کرنے کا بیان۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور خطبہ درمیانی تھے۔